اچھا جی، دوسری نشست کا آغاز تابوت تسمیہ سے، اور پھر انشاءاللہ سورہ سعاد اور اس کی آیت نمبر 11 پڑھیں گے انشاءاللہ جی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. اچھا جی، ایسے ہے کہ آیت نمبر 11 یا 12 سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم تھوڑا سا پیچھے سیاق و سباق نہ پڑھیں۔ سیاق و سباق اس کا یہ ہے، سورہ سعاد کا جو پچھلی آیات ہیں اس کے اندر بس اتنا ہی رہنے دیجیے گا جی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی تو کفار مکہ میں نے اس پہ شک کیا، اور پھر یہ کہا بہت بڑی بات کہ ہمارے درمیان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی شخص پر ہی قرآن مجید نازل کیا۔ تو بہرحال انہوں نے اس قرآن مجید کو یا اس کلمہ کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا خلاصہ بتاتے ہوئے بتایا تھا، اس کو کہا کہ بھی یہ گھڑا ہوا ہے۔ یہ جی ریپرکشن آ رہی ہے، ذرا دیکھیے گا اس کو کیسے جی کریں۔ اب ٹھیک ہو گئی ہوگی سر۔ جی جی، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ کلمہ آپ نے پاس سے گھڑ لیا گیا ہے۔ اب اس کا جواب جو پہلے دیا کہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے پاس یا ان کے لیے ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کی بادشاہت؟ مطلب کیا ہے کہ اگر بادشاہت ہے تو یہ کیا کریں، یہ اس وحی کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی ہے اس کو روک دیں۔ تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو انہیں چاہیے کہ وہ چڑھیں فی الاسباب۔ بہت سارے معنی ہیں اس کے، جو زیادہ مترجمین نے کیا وہ یہ ہے رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے، ورنہ اس کے بالکل سادہ اگر معنی لیں گے تو کسی بھی ذرائع سے، اسباب ذرائع کو بھی کہتے ہیں، کیوں جی؟ پھر اسباب راستوں کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ بنا لیں اور یہ اس راستے کے ذریعے اوپر چلے جائیں، لوح محفوظ پر اگر ہم غلط نہیں ہیں تو وہاں سے اس کو منقطع کر دیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ سارا نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ لیجیے، ذرا نیچے اس کو کریں ختم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جی۔ اور اس نے جس اب شخصیت کو چاہا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان پر قرآن مجید نازل کیا، انہوں نے توحید کا پرچار کیا۔ اب آگے جو چیزیں آ رہی ہیں آیت وہ کل ہم نے پڑھی تھی لیکن وقت ہمارے پاس نہیں تھا اور میرے ذہن میں بھی نہیں رہا۔ آج میں انشاءاللہ احتیاط کروں گا کہ 10 بجے میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں۔ جندم ما، میں نے بتایا تھا کہ جندن کے بعد اگر ما آ جاتا ہے یہاں تو ما کا ترجمہ نہیں ہے، ما کا ترجمہ جو کچھ نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے تھوڑا سا گروہ، جندم ما چھوٹا سا گروہ۔ اس کا تعلق ہے من الاحزاب کے ساتھ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، اور اس ترکیب کو ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ درمیان میں
الفاظ معترضہ آ جاتے ہیں، جملہ معترضہ آ جاتا ہے جس کا تعلق الگ ہوتا ہے، تو پہلے الفاظ اور آخری الفاظ کو ملائیں تو وہ ایک جملہ بنتا ہے. جیسے یہاں بنے گا جندم ما من الاحزابی، کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چھوٹا سا گروہ ہے بہت بڑے لشکری گروہوں میں سے. آگے کیا ہے؟ ہنالک محزوم، ہنالک کا مطلب ہوگا اسی جگہ، مکہ میں ہی، ہنالک اسی جگہ، محزوم جملہ کیا ہے جی؟ مفعول ہے، نہیں مجہول بھی، مجہول تو خیر مفعول نہیں محزوم بنے گا نا. تو جی شکست، جی شکست کھانے والے ہیں اگر میم، یا شکست خوردہ ہوں گے، تو ترجمہ بنے گا یہ بہت بڑے لشکری گروہ میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یا ایک چھوٹے سے گروہ کے لوگ ہیں جو اسی جگہ شکست خوردہ ہوں گے. خوردہ کے اندر وہ مفعول بن جاتا ہے، یا شکست کھانے والے ہوں گے. یہ سمجھ پائے؟ جی جی بلکہ میں سمجھا پایا ہوں؟ جی سر. دونوں طرح ٹھیک. جی ہو گیا. تو ذرا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. پھر ترجمہ کریں جی. جندم ما یہ چھوٹا سا گروہ ہے. جی ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے. آگے پڑھتے ہیں من الاحزاب، بہت بہت بڑے لشکری گروہ میں سے. تو اب ہنالک محذوب ترجمہ کیا ہوگا؟ جو جو اسی جگہ شکست کھانے والے خوردہ ہوں گے. اسی جیسا بھی ترجمہ ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہوا ہے کہ اب یہ پیشین گوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. جیسے پچھلی سورہ صافات کے اندر بھی پیشین گوئی آئی تھی، تو یہاں بھی یہ پیشین گوئی اسی طریقے سے آ رہی ہے کہ مکہ والوں نے اس وقت تو یہ بہت کمزور ہیں اور ہیں یہ چھوٹا سا گروہ، لیکن بہت بڑے گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے. اور یہ ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یا یہ لوگ جائیں گے، ہنالکا کریں گے تو یہ فتح مکہ بنتی ہے. کیوں جی؟ جی ہنالکا اسی جگہ تو یہ مکہ بنتا ہے. تو اس سے مراد پھر بجائے اس کے کہ ہم یہ لیں کہ غزوہ بدر ہے یا غزوہ احزاب ہے یا پھر احد ہے، سیدھا سادہ فتح مکہ کا پتہ چل جاتا ہے. ہوگی جی بات؟ تو آپ ترجمہ کریں جی ہمارے پروفیسر صاحب. جی جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، تو بہت بڑے لشکروں میں ایک چھوٹا سا لشکر اسی مقام پر شکست خوردہ ہوگا. تو یہ بھی ساتھ کر لیتے ہیں نا، کیوں جی؟ یہ بہت بڑے لشکری گروہوں میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے، یا لوگ کریں گے تو شکست کھانے والے ہیں. ترجمہ الحمدللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. اب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سچے نبی تھے ان کو لوگ جو اوپر ساحر بھی کہتے تھے، اور بہت دل گردے کا کام ہے کہ بھی ایک بندہ ہو اور اس کو لفظ کذاب کہہ دے آدمی. کیوں جی؟ جی دل گردے کا کام ہے نا. جی اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں انہوں نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ساحر بھی ہے. جی اب اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو یہ پیشین گوئی دے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسلی کرنے لگا ہے، اور بتا یہ رہا ہے کہ جو برے لوگ تھے ان کا انجام برا ہوا، اور جو اچھے لوگ تھے ان کا انجام اچھا ہوا. تو ان میں سے پہلے ہم پڑھتے ہیں یہ ساری قومیں. کذبت قبلہم قوم نوح نمبر 1، وعاد نمبر 2،
وفرعون ذو الاوتاد نمبر 3، وثمود نمبر 4، وقوم لوط نمبر 5، واصحاب الایکہ نمبر 6 جی 6۔ اب 6 کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اوپر والا احزاب تھا، اولئک الاحزاب، کیوں جی؟ جی جی کہ یہی بہت بڑے لشکری گروہ تھے۔ تو اللہ نے ان کا کیا کیا؟ قوم نوح کا کیا کیا؟ کیوں جی بتائیے؟ غرق کر دیا، غرق کر دیا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ عاد، سمود اور فرعون کو کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ کر دیا، جی ڈبو دیا بالکل، اور اس کے ساتھ اس کی پوری سمود قوم آ گئی، قوم لوط وہ بحر مردار اس کی نشانی ہے، اصحاب الایکہ ان کے ساتھ بھی عذاب سب کے اوپر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے جا رہا ہے کہ جن قوموں نے پہلے نہیں مانا اور رسولوں کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی وعدہ نیت کو جھٹلایا، بت پرستی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے گروہوں کو بھی کیا کر دیا ہے؟ مسمار کر دیا، نام ہی ان کا کوئی نہیں ہے۔ لہذا آپ تسلی رکھیں، فتح آپ کے پاس ہے۔ تو آپ میرے ساتھ کریں گے جی، میرا خیال ہے آرام سے کر لیں گے۔ کذبت کا ترجمہ جھٹلایا، ٹھیک ہے، جھٹلایا، ابھی صرف کذبت جھٹلایا، ابھی آگے آ جائے گا۔ قبلہم اس سے پہلے، اس سے نہیں ہے، ان سے پہلے، ان سے کر لیتے ہیں نا، اب ان بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، ان بھی ہو سکتا ہے۔ ان زیادہ بہتر ہے کہ اہل مکہ، ان سے پہلے جھٹلایا۔ قوم نوح، اب یہ قوم نوح نے، جی قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور عاد نے، جی یہ قوم کا نام ہے، وفرعون فرعون نے، اور فرعون نے، اور وہ کون تھا فرعون؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ذل اوتاد، وتد کی جمع اوتاد ہوتی ہے، اور وتد کس کو کہتے ہیں؟ بعد آپ کو پتا ہے اس کا؟ قلعہ، پنجابی میں قلعے کو کہتے ہیں جی، پنجابی والا قلعہ، خونٹا جی، تو وہ جو خونٹا ہوتا ہے نا اس کو وتد کہتے ہیں۔ اور یہ جو اوتاد، خونٹوں والے فرعون، خونٹوں والے فرعون نے، وہ خونٹوں والا کیسے بنتا تھا؟ وہ اس طریقے سے بنتا تھا کہ جس جگہ پہ وہ حملہ کرتا تھا اس کے پاس فوجیں اتنی بڑی تھیں کہ وہ جا کے خیمے لگاتے تھے، تو خیمہ تو خونٹوں کے ساتھ لگتا ہے، کیوں جی؟ تو وہ کھونٹے ہی کھونٹے ماشاءاللہ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لقب دے دیا ذل اوتاد، کھونٹوں والے فرعون، مطلب ہے لشکروں والا فرعون۔ تو لشکر آگے بھی آ رہا ہے، تو یہاں اوتاد کا ترجمہ ہم وہ کھونٹوں والا ہی کریں گے۔ یہ نہیں تھا کہ بھی اس کے کندھوں پر کو کھونٹے بنے ہوئے تھے یا اس کے جسم پر کو کھونٹے بنے ہوئے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کا لشکر اتنے زیادہ تھے کہ وہ خیمے جا کے لگاتے تھے تو کھونٹے ہی کھونٹے لگانے پڑتے تھے جن کے ساتھ خیمے وہ باندھ لیں۔ تو یہ ہے فرعون ذل اوتاد، اور کھونٹوں والے فرعون نے بھی کر لیتے ہیں۔ وثمود، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا، اور سمود، اور جی اور سمود نے بھی، ٹھیک ہے، قوم سمود ہے، وقوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم کہہ لیں، اور قوم لوط کے بجائے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اور ایکا والوں نے بھی، ایکا والوں نے بھی کیا کیا؟ جھٹلایا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
یہ تو چھوٹے سے گروہ ہے نا، اوپر جو ہم نے پڑھا جندم ما، یہ چھوٹا سا گروہ ہے. ان کے بارے میں کیا ہے؟ اولئک الاحزاب، وہ تو بہت بڑے لشکر تھے. بہت بڑے بڑے گروہ تھے، بلکہ بہت بڑے بڑے لشکری گروہ تھے. کیوں جی یہی ترجمہ کریں؟ پہلے پڑھا ہوا ہے احزاب کا. ہاں جی، لشکری گروہ. جی تو ترجمہ تب بنے گا اس کا، وہ تو اولائکا، وہ تو احزاب. ترجمہ بہت بڑے بہت بڑے بڑے لشکری گروہ گروہ تھے. تھے. بہت بڑے بڑے لشکری گروہ تھے. میں ایک بار ترجمہ کرتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون، وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں نے جھٹلایا. ایکا والوں نے جھٹلایا بریکٹ میں رسولوں کو. جی اولئک الاحزاب، جی یہ تو بہت بڑے لشکری گروہ تھے. جی اب ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پہلی 11 اور 12 دونوں کا ذرا ملا کے کر دیں. جی جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بہت بڑے لشکری گروہ میں سے چھوٹا سا گروہ ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہوں گے. ہونے والے کر لیتے ہیں میم اگر ہے تو. جی جی ہونے والے، جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والے ہوں گے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور عاد نے اور کھونٹوں والے فرعون نے اور قوم سمود نے کھونٹوں اور والے کھونٹوں والے فرعون نے اور قوم سمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور ایکا والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. بریکٹ میں. جی اولئک الاحزاب، وہ تو بہت بڑے بڑے لشکری گروہ تھے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جی میرا خیال ہے کہ خوبصورت ترجمہ ہوا ہے، کیوں جی؟ اور سمجھ بھی آ گئی. اب یہ ہے کہ یہ چھوٹا گروہ اور وہ بڑے بڑے گروہ، طاقت بھی ان کے پاس زیادہ اور اتنا کچھ، اللہ تعالیٰ نے مسمار کر دیا. اب آگے آ رہا ہے ان کلن، دو ترجمے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نہیں ہے ان میں سے ہر ایک، نہیں ہے ان میں سے ہر ایک، اور نہیں ہے یہ سب. آگے آ رہا ہے الا کذب الرسل، مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا. اب جب اس نے آ رہا ہے تو کل ان کا ترجمہ ہر ایک ترجمہ کرنا پڑے گا. کیوں جی؟ تو ترجمہ ہوگا نہیں تھا ان میں سے ہر ایک مگر اس نے، اس قوم نے یا ان لوگوں نے، کذبا چونکہ جملہ وہ فعلیہ مطلب آئے گا، مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا. اب جب جھٹلایا تو پھر کیا ہوا؟ فحق عقاب، تو عقاب کے نیچے بھی با کے نیچے کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ میرا عذاب، میرا عذاب. بالکل جی، میرا عذاب. عقاب عذاب کو ہی کہتے ہیں. تو حق، تو ثابت ہو گیا میرا عذاب. اور دوسرا حق کا واقعہ ہو گیا. یہاں ہم نے ثابت ہی ہو گیا
تو ثابت ہو گیا میرا عذاب. ٹھیک ہے جی. جی ساتھ ساتھ میرے نا جواب دیا کریں، اس لیے کہ وہ مجھے پتہ چلتا جاتا ہے کہ ہاں جی بات سب پہنچ رہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے ان کل الا کے بعد جو کذبہ ہے، کیونکہ جی جی جب ہم فعل استعمال کرتے ہیں تو فعل تو ظاہر ہے واحد ہی رہتا ہے، لیکن ترجمہ اس میں جمع کا ہو سکتا ہے. نہیں، فعل واحد ہی رہے گا، لیکن اگر کل کو سب کریں گے، کل جی یہاں ہے نا اصل میں کل پہلے آ گیا ہوا ہے، اور وہ ہے اپنا جو فائل کے طور پر آ رہے ہیں. جی تو ترجمہ کریں گے نہیں تھے یہ سب مگر پھر ہوگا ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا. بالکل جی. جی اور وحق عقاب، اور میرا عذاب ثابت ہو گیا. یہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے. جی کیوں جی؟ تو ترجمہ کریں پھر میرے ساتھ. ان کل کا ترجمہ پھر کریں گے نہیں تھے یہ سب، نہیں تھے یہ سب الا کذب الرسول، مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، تو میرا عذاب ثابت ہو گیا. تو میرا عذاب کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. سے کے ساتھ ثابت ہو گیا کہ بھی ان پر عذاب آنا ہی آنا ہے. تو ویسے ترجمہ واقعہ ہو گیا، یہ ترجمے زیادہ نے کیے ہوئے ہیں، ہم نے چونکہ فاقہ، تو وہ جو ثابت ہو جاتا ہے وہ ان پر آتا ہے. آگے جی لفظ نیا ہے. آگے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. یہ لفظ آ رہا ہے جی فواق، اور فواق کو سمجھنا ہے ہم نے. اوپر رکوع ختم ہو گیا نا، تو ما ینظرو نہیں وہ انتظار کر، ما ینظر ہؤلاء یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے، الا صیحۃ واحدہ پہلے پڑھ چکے ہیں، مگر ایک چنگھاڑ کا. بالکل ٹھیک ہے، مگر ایک چیخ کا، مگر ایک چنگھاڑ کا پڑا ہوا ہے تو وہی استعمال کریں گے. آگے کیا ہے؟ ما لہا نہیں ہوگی اس چنگھاڑ کے لیے، من فواق کوئی وقفہ. فواق کے معنی کیا ہے؟ وقفہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کس کس نے بھینس یا گائے کو دھویا ہوا ہے؟ جی سر. جی میں نے دھویا. میں نے نکالا، اس کا نکالا. سارے نہیں کیا ہوگا. اچھا جب دھوتے ہیں تو ایک دفعہ اس کو دباتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ پھر چھوڑتے ہیں، پھر دباتے ہیں. جی اب یہ جو وقفہ بنتا ہے نا دو کے دبانے کے درمیان، اس کو عربی کے اندر فواق کہتے ہیں. کیوں جی؟ یہ ذرا دیکھیے گا. کیسر بھائی ذرا بتائیے میں نے کیا کہا؟ فواق کا آپ نے ترجمہ کہا کہ جو بکری بھینس کا کو یا بکری بھینس تو ہمارے پاس ہے نا، بھینسیں ہیں، وہاں بکریاں ہوں گی. ہاں جی، بھینس کو جب دودھ دھوتے ہیں تو اس کے تھن کو جو دبانے کے بعد چھوڑ کے دوبارہ دباتے ہیں، تو دونوں دبانے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں. اچھا جی. اب بھینس کا تھن جو ہے وہ تو ہوتا ہے بڑا. آپ اس کو لے جائیں بکری کی طرف یا اونٹنی کی طرف، جی تو اب اس وقفے کو دیکھیں کہ وہ کتنا بنتا ہے. وہ بھی چھوٹا بنے گا، بہت چھوٹا بنے گا نا. یہ ہے قیامت کا منظر، یہ ہے قیامت کا منظر. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے وما ينظر هؤلاء نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدۃ
مگر ایک چنگھاڑ کا، ما لہا من فواق، نہیں ہے اس چنگھاڑ کے لیے تھوڑا سا وقفہ، کوئی وقفہ، جی کوئی وقفہ، بس یکدم آ جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت واقع ہو جائے گی، سور پھونکیں گے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی ہے۔ یہ ہے جناب سورج جس سے ڈرنا ہے۔ تو جی اب ترجمہ اس کا یہاں کن کی باری ہے جنہوں نے کرنا ہے؟ جی اب ڈاکٹر ذوالفقار، جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، کذب الرسول کا ترجمہ جو پروفیسر صاحب نے کہا ہے ان کی طرف وہی کیجیے گا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کل الا کذب الرسول، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق عقاب، یہ تو میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک چنگاڑ کا، ما لها من فواق، اس کے لیے کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک۔ اب جی پہلے بھی آپ پہلی قوموں کا واقعہ پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کو جب پچھلی جتنی بھی قومیں ہیں ان کے رسولوں نے جب انہیں اللہ کے عذاب کی طرف بلایا، کچھ تو ڈرنے والے تھے وہ ایمان لے آئے، کچھ بیچارے خاموش ہو گئے ہوں گے، کچھ بڑے باہمت آدمی تھے، باہمت مطلب ہے یہ کہیں گے کہ بیوقوفی کی والی ہمت، کہ انہوں نے کہا کہ بھئی وہ عذاب جو بعد میں آنا ہے وہ پتھروں والا تو ابھی لے آ۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ جی سر اب ایسا ہی ہے۔ وہی طریقہ کار یہاں آ رہا ہے، وقالو ربنا اجل، امر کا صیغہ ہے، جلدی کر، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اجل لنا، ہمارے لیے جلدی کر دے، قطنا، قطعہ نہیں ہے، قطنا، قط کہتے ہیں حصے کو، ٹکڑے کو جی، تو قطنا، ہمارے حصے کا عذاب جو ہے اس کو جلدی کر دے، قبل یوم الحساب، جی حساب کے دن سے پہلے ہی۔ بہت بڑی مطلب ایک ہمت ہے جس نے بھی یہ کہا، تو آپ میرے ساتھ پڑھیں، وقالو، ترجمہ، اور انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اے اے ہمارے ہمارے رب، رب، اجل لنا، جلدی کر دے ہمارے لیے، جلدی کر دے، ہمارے لیے جلدی کر دے، قطنا، ہمارے حصے کا عذاب، ہمارے حصے کا عذاب، ہمارے حصے کا عذاب، ہمارا حصہ، قبل یوم الحساب، حساب کے حساب سے دن پہلے، سے پہلے۔ حساب کے دن سے پہلے، تو پورا جملہ بنے گا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ پکا یقین تھا کہ نہ کوئی عذاب ہے، نہ کوئی آخرت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، نہ کوئی سوال جواب ہونا ہے، تبھی اتنی ہمت سے کوئی قوم کہے گی بات، یا یہ ویسے کہے گی؟ جی بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ اب یہی لوگ جو تھے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور کذاب کہہ رہے تھے، ان کے اوپر بھی عذاب آیا، اور عذاب کس طریقے سے آیا؟ ویسے نہیں آیا، جنگوں کے ذریعے آیا، کہ وہی ابو جہل جو بہت بڑی شخصیت تھا، کس جنگ میں مارا گیا؟ بدر میں، غزوہ بدر کے اندر بڑی بڑی، بلکہ اوپر والی کھیپ جو تھی، بڑے بڑے سروں والے اور سردار، یہ سارے کے سارے غزوہ بدر کے اندر ملیا میٹ ہو گئے تھے، ایسے ہی ہے جی۔ اتبا صاحبہ، اور پھر یہ ہے کہ غزوہ احد کے اندر
ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھئی مسلمانوں کو شکست ہوئی اس وجہ سے کہ مسلمان 70 کے قریب شہید ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد جب کا جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہا کہ بھی تم ان کے پیچھے جاؤ، وہ گئے اور واقعی وہ لوگ دوبارہ آنے کے لیے تیار تھے اور وہ وہاں سے بھاگے۔ پھر غزوہ احزاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا مدد فرمائی اور ان کی ہڈیاں ونڈیاں جو تھیں وہ ایک دوسرے کے خیموں کو آگ بھی مطلب لگ گئی اور وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اب انہیں پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ہماری تدبیر یہاں کامیاب نہیں ہو رہی، یہ کسی مافوق الفطرت چیز ہے جس کا نام اللہ ہے، وہاں کی طرف سے ہے۔ اب یہ لوگ بڑی جسارت کر رہے، جو ساحر اور کذاب اور کاہن اور جو بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نصیحت کر رہا ہے، اور یہی نصیحت ہمارے لیے بھی ہے۔ کیوں جی؟ بالکل ہم نے رسالت کا کام کرنا ہے، کیوں جی؟ جی تو بس ہر روز جب سبق پڑھنا ہے نا تو یہی جملہ کہتے رہنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور جناب اسرائیل آ جائے گا اور وہ جان نکال کے لے لے گا، ہم اسے بھی کہیں گے یار ہمیں کچھ کام کر لینے دو رسالت کا، کیا کریں گے بھئی؟ اس کو پورا سیریس ہو کے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی، آپ سے بھی۔ ہم کر رہے ہیں کام انشاءاللہ بے شک کر رہے ہیں جی، انشاءاللہ جی انشاءاللہ کرتے جتنا رہیں گے۔ کر رہے ہیں اس کو ڈبل کریں، ٹرپل کریں، اس لیے کہ اسی وہ پورے کا پورا جتنا بھی ہماری زندگی کے سانس ہے نا، اس کے اوپر والی چیز ہے، اوپر والی چیز۔ کیوں جی؟ جی سورہ بالکل صحیح۔ صافات میں کیا ہے جی وہ آیت جی، هو الذی ارسل رسولہ، هو الذي ارسل بالحق رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ لیے جو لفظ ہے نا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ کام ہے کہ جو ماؤنٹ ایورسٹ سے اونچا ہے، عرش تک اس کی آواز جاتی ہے، اور ثواب بھی اس کا اتنا ہی ہے کہ اس دین کو پورے ادیان پر، باقیوں پر غالب کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیا اس کے لیے حکمت عملی آپ نے بنائی ہوئی ہے؟ کیا لوگوں کی شمولیت کسی جگہ پر ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے اندر شامل ہو کے ہم کو ایک اکٹھا بنے؟ اس کے بارے میں ہمارا دھیان نہیں جاتا، ہم سیاست کے پیچھے ہیں۔ سیاست برائے دین کے نفاذ کے لیے ہونا ہے، کرنا ہے یا نہیں کرنی؟ بالکل کرنی چاہیے، وہی کرنی ہے۔ اگر نہیں کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ بتاؤ کہ بھئی آپ زیادہ اتنے کہتے تھے کہ بھئی فلاں آدمی جی ان کے اور پرپز ہیں، وہ جو کم گندے ہیں، کم گندے آپ سمجھتے ہیں کہ سارے ہی گندے ہیں، وہ جو کم گندے ہیں ان کے ساتھ ہی لگ جاؤ، کیوں جی؟ جی اور ان کے ساتھ مل کے اور ان کو کرو ستھرا، اور پھر جناب کام کرو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس بر ترجمہ پڑھیں جلدی جلدی۔ صبر کر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر فرما، صبر کر، الا ما یقولون، بات جو وہ کہتے ہیں، اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ یہ کل بھی ہم نے آیت پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَذْكُرْ، اور اے نبی یاد کر، وَذْكُرْ، اے نبی یاد کر، عبدنا ہمارے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، کون تھا؟ ذل عید، ذل عید یاد رکھنا ہے، ذا کی وجہ سے عیدی، تو عید ہاتھ کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں، تو ذل عید قوت والا، ال ہے الف لام کے ساتھ، بہت زیادہ قوت والا،
اور یاد کر ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو بہت قوت والا تھا. کیوں جی؟ جی اب یہ قوت کہاں سے لیتا تھا؟ اللہ انہو اواب، یہ ہے جی چیزیں. انہو اواب جی. اواب کس کو کہتے ہیں؟ خوب رجوع کرنے والا. اللہ کی طرف توبہ کرنے والا کو بھی اواب کہتے ہیں، مڑ جانے والے کو بھی وہ. تو یہ ہے کہ خوب رجوع کرنے والا، یہ اس میں مبالغہ ہے. جی اپنے کیسر بھائی آپ کے پاس 3 منٹ ہے جی. تو میں جلدی جلدی ان کو بتا دیتا ہوں، ذرا کر لیں اس کا بھی. یہ چلیں آپ کریں. جی میں کرتا ہوں سر. جی کل کا بھی جندم سبق ملا سکتے ہیں ساتھ؟ ہنالک، نہیں معاف سنیں، کل کا سبق ساتھ ملا سکتے ہیں؟ جی ملا لیتا ہوں سر. تو ملا لیں، تو یہاں تک کریں. بالکل ٹھیک ہے جی ما سمینا بہذا فی ملت الآخرہ، ہم نے نہیں سنا اس کے بارے میں پہلی ملتوں میں. ان جی. ہذا، اس کے ساتھ لگائیں اس کلمہ کو. ہاں جی، ہم نے نہیں سنا اس کلمہ کو پہلی ملتوں میں یا پہلے ادیان میں. ان ہذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر خوب گھڑا ہوا. انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے مابین اسی پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ میری نصیحت یا میرے ذکر کے بارے میں شک میں ہے. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا. ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں. العزیز الوہاب، جو کہ بہت زیادہ غالب اور انتہائی عطا کرنے والا ہے. ام لہم ملک السماوات والارض، کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے ان سب کی. فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے. جندم ما ہنالک محزوم من الاحزاب، یہ بڑے گروہوں میں سے چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے. کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور اونٹیوں والے فرعون کی قوم نے جھٹلایا. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور آئکہ والوں نے بھی جھٹلایا. اولئک الاحزاب، یہ بڑے لشکری گروہ تھے. ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے رسولہ. اچھا رسول، ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے یہ سب مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق عقاب، تو میرا عذاب ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء، اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے. الا صیحة واحدہ، مگر ایک ہی چنگھاڑ کا. ما لها من فواق، اس چنگھاڑ کے لیے نہیں ہوگا کوئی وقفہ. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، تو یوم حساب سے پہلے ہمارا حصے کا عذاب ہمارے لیے جلدی کر دے. اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اس چیز پر جو وہ کہتے ہیں. وذکر عبدنا داؤد ذی العید، اور آپ یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو جو بہت قوت والا تھا. انہو اواب، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والا تھا. جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی. اور میں دوبارہ یاد دلاؤں گا کہ دین کے لیے جتنا بھی کام